السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے؟ ویلکم ٹو دا کلاس اینڈ دس از آر 8th حلقہ. اور ایک ویک کا گیپ آیا بیچ میں بیکاز اسلام آباد گئے ہوئے تھے ہم. اسلام آباد میں ٹیم میٹنگ تھی. اٹ واز اے ونڈرفل ایونٹ الحمد للہ. سو بیک ہیئر اینڈ بیک ود یو گائز ماشاء اللہ, اینڈ آئی ریئلی انجوائے ٹاکنگ ٹو یو گائز. اور مجھے خود بہت فائدہ ہو رہا ہے ان حلقات کا, ان لیکچرز کا ماشاء اللہ. دیز آر ویری ایمان بوسٹنگ, کیونکہ میرے الفاظ نہیں ہیں, نہ یہ کسی موٹیویشنل اسپیکر کے الفاظ ہیں. یہ جو بھی ہم باتیں ڈسکس کرتے ہیں اللہ رسول کی باتیں. تو اللہ رسول کی باتیں کیسے موٹیویشنل نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ یہ ان ہستی کی باتیں ہیں بیسیکلی جو ہستیاں ہمارے ساتھ سب سے زیادہ سنسیئر ہیں کائنات میں. تو ڈیفینیٹلی بہت ماشاءاللہ میرے لیے بھی بوسٹنگ ہوتا ہے, آپ لوگوں کے لیے بھی امید ہے کہ بہت بوسٹنگ ہوتا ہوگا. سو ٹوڈیز ٹاپک, آج کا ٹاپک بھی انشاءاللہ بڑا یونیک ہے, بڑا زبردست ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے ہماری گرومنگ کے لیے. اور اس سے پہلے کہ میں آج کے ٹاپک پہ آؤں, لیٹ می ٹیل یو اسٹوری آف اے گریٹ صحابی. اور ان صحابی کی اسٹوری سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آج ہم کس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں. سو ہیو یو ہرڈ آف دا نیم ابو عبیدہ بن جرح؟ کتنے لوگ نے ابو عبیدہ بن جرح کا نام سنا؟ امین الامہ, حاضی امین الامہ, کہ یہ میری امت کا امین ہے. امین آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ امانت. یس, امانت سے نکلا ہے امین. تو ابو عبیدہ بن جرح بیسیکلی اسٹوری تو ان کی اگر میں سنانے آؤں تو پورا 1 گھنٹہ گزر جائے گا, بٹ ان شارٹ جو میں واقعہ ان کے بارے میں سنانے لگا ہوں. ابو عبیدہ بن جرح بیسیکلی واز اے گریٹ وارئر, اور 12 سال کی عمر سے ان کے والد انہیں ریسلنگ کرا رہے تھے, وارئر بنا رہے تھے. الٹیمیٹلی ہی بیکیم دا گورنر آف سیریا, ڈماسکس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ڈماسکس مسلمانوں کے پاس تھا, اینڈ ہی واز دا گورنر آف ڈماسکس. ڈماسکس اس دور کا بہت پیک کی کنٹری تھی, یعنی آج کے دور میں جیسے آپ کہہ لیں کہ امریکہ ہے, یو کے ہے, اس دور کا ڈماسکس بہت مشہور تھا, کیونکہ ڈماسکس ایکچولی کانکر کیا تھا مسلمانوں نے کرسچن سے. رومن امپائر تھا وہاں پر پہلے. ابو عبیدہ بن جرح جب ڈماسکس میں گورنر بنے تو ان کا لائف سٹائل بہت سمپل تھا, اور ان سے پہلے اسی جگہ پہ ہیرکلیس ہوتا تھا. ہیرکلیس جو ہے یہ بائزنٹائن امپائر کا رولر تھا. ہیرکلیس کا نام آپ لوگوں نے کئی سٹوریز میں سنا ہوگا, ہیرکلیس. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ جب جیروسلم گئے وہاں کی کیز کلیکٹ کرنے. کس سے کیز لینی تھی؟ پریسٹ جو تھا نا وہاں کا جیروسلم کا. جب جیروسلم فتح ہوا, مسلمانوں نے جب فتح کیا, تو حضرت عمر کو انہوں نے کہا پریسٹ نے کہ ہم آپ کے کنگ کو دیں گے. ابو عبیدہ کو کہا کہ آپ کو کیز نہیں دیں گے, آپ کے کنگ, آپ کے کیلف کو آنا پڑے گا ہم سے کیز لینے. یعنی ظاہر ہے وہ ایک ایلیٹ کلاس تھی, پریسٹ کی ایلیٹ کلاس تھی, بہت ایلیٹ کلاس قسم کا پریسٹ تھا. اس نے کہا کہ کیلف کو بلائیں. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ بہت لمبا سفر کر کے آئے, ڈماسکس پہنچے, جیروسلم انٹر ہوئے. اور وہ سٹوری بھی آپ نے سنی ہے کہ ایک نیریشن میں آتا ہے کہ کیمل پہ ان کا سلیو تھا حضرت عمر کا, اور وہ خود کیمل کو چلا رہے تھے, جس سے وہ لوگ نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں خلیفہ ان میں سے کون ہے. سمجھ نہیں آ رہی, دونوں کا ڈریس آلموسٹ سیم ہے, کیلف اتنا سمپل ہے, اور کیلف خود کیمل کو پکڑ کے لا رہا ہے, اور کیمل پہ جو ہے وہ ان کا سلیو بیٹھا ہوا ہے. اینی میں حضرت عمر جب آئے تو حضرت عمر کی عادت تھی کہ اپنے گورنرز کے گھروں پہ چھاپا مارتے تھے اچانک سے, یا ویسے ہی ان کا لائف سٹائل دیکھنا چاہتے تھے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ کو کہا کہ لانگ ٹائرنگ جرنی تھی تو چلو تمہارے گھر چلتے ہیں. تو ابو عبیدہ تھوڑا سا ہچکچائے, کہتے کہ نہیں امیر المومنین آپ میرے گھر نہ چلیں, میں آپ کا کہیں اور انتظام کرتا ہوں, انشاءاللہ دیر آر مینی بیٹر پلیسز. انہوں نے کہا نہیں تمہارے گھر کیا ہے, تمہارے گھر کوئی مسئلہ ہے, تمہارے گھر چلتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا چلیں. جب حضرت عمر صلی اللہ عنہ ابو عبیدہ بن جرح کے گھر انٹر ہوئے, اور اس گھر میں کسی دور میں ہیرکلیس رہتا تھا, اور کیا ہی شان و شوکت ہوتی ہوگی اس کمرے کی, کیا ہی ڈرائنگ روم ہوتا ہوگا. وہ ڈرائنگ روم میں حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو صرف ایک میٹ, ایک چٹائی پلس ایک میٹریس, وہ بھی بہت بوسیدہ سا میٹریس, اور دیوار پر بو, وہ جو تیر نہیں جس سے تیر کمان جسے کہتے ہیں, دیوار پر بو اور کچھ تیر نظر آئے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ اتنا حیران ہوئے, کہتے کہ ابو عبیدہ دس از یور لیونگ سٹائل, آپ ایسے رہ رہے ہیں, آپ گورنر ہیں ڈماسکس کے, تو آپ کا لائف سٹائل یہ ہے؟ تو ابو عبیدہ نے کہا جی بالکل یہی ہے. حضرت عمر نے کہا اچھا چلیں کچھ کھاتے ہیں, کچھ کھانے کو لائیں. یہ بھی حضرت عمر کا طریقہ تھا, ان کا کھانے کا طریقہ دیکھنے کا. تو ابو عبیدہ نے کہا کہ امیر المومنین میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ہم کہیں اور چلتے ہیں, آپ کی خاطر تواضع میں کرتا ہوں. حضرت عمر نے کہا نہیں جو آپ کھاتے ہیں ہم وہی کھائیں گے.
تو ابو عبیدہ جو ہے وہ ایک پرانا سا پیالہ لائے, برتن لائے, اس میں بریڈ کے کچھ پیسز تھے, کچھ کھجوریں تھیں اور سادہ پانی تھا. تو حضرت عمر اتنا حیران ہوئے, ہی واز شاکڈ. ہی سیڈ کہ ابو عبیدہ آپ گورنر ہوتے ہوئے اس طرح کی خوراک رکھ رہے ہیں, آپ گورنر ہوتے ہوئے اس طرح کا لائف سٹائل رکھ رہے ہیں. اینڈ دین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسٹارٹیڈ ٹو کرائی, اینڈ ہی کرائڈ اینڈ ہی سیڈ سم تھنگ جو ہم سب کے لیے ایک سول شیکنگ سینٹینس ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. اچھا, اس ساری سٹوری سے یہ میں ثابت نہیں کر رہا کہ آپ لوگ بھی چٹائی بچھا کے لیٹ جائیں, چٹائی پہ بیڈ کو نکال دیں اور بس کھجوریں کھائیں یا بریڈ کے پیسز کھائیں. بتانے کا مقصد یہ کہ ابو عبیدہ بن جرہ کا تزکیہ اور ابو عبیدہ بن جرہ کا دنیا کے بارے میں کنسیپٹ اس لیول کا تھا, ان کو کچھ بھی دنیا سے نہیں چاہیے تھا. آل ہی وانٹیڈ واز کہ اسلام کی سرپرستی ہو جائے, اسلام پھیل جائے, اسلام لوگوں تک پہنچ جائے, اللہ رسول کا پیغام آگے تک چلا جائے. آل ہی وانٹیڈ واز دس. دیٹس وائی انہوں نے دنیا کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی. یہ تزکیہ کا اور زہد کا ایک پیک لیول ہے. اوکے, تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جو سینٹینس کہا وہ ہمارے لیے ایک سول شیکنگ سینٹینس ہے. ہی سیڈ کہ واللہ ابو عبیدہ, واللہ کا مطلب ہے اللہ کی قسم ابو عبیدہ, دنیا ہیز افلکٹڈ آل آف اس بٹ ناٹ یو. دنیا نے ہم سب کو خراب کر دیا ہے, ہم سب کو افیکٹ کر دیا ہے, لیکن تمہیں نہیں کیا. اور ابو عبیدہ رونے لگ گئے اس بات پہ. اینڈ دین ہی سیڈ کہ تم واقعی امین الامہ, تم واقعی ٹرسٹ وردی آف دس نیشن ہو. رسول اللہ نے تمہیں صحیح ٹائٹل دیا تھا, کیونکہ جو بندہ اتنا سمپل لائف سٹائل رکھ رہا ہے, جو بندہ اتنا مخلص ہے دین کے ساتھ, اتنا مخلص ہے گورنرشپ کے ساتھ, اتنا مخلص ہے اپنے مشن کے ساتھ, وہ واقعی ٹرسٹ وردی ہے اور واقعی ہی اس کو یہ ٹائٹل ملنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جاپان میں ایک موومنٹ چل رہی ہے منیملزم کی. منیملزم کا کبھی نام سنا ہے آپ نے؟ یہ بہت فیمس ہو رہا ہے یہ کانسیپٹ, وے آف لیونگ. گورے اس طرف آ رہے ہیں, کبھی یوٹیوب پہ سرچ کریں منیملزم, MINIMALISM, منیملزم. منیملزم از دا فلاسفی کہ کمرے میں کم سے کم فرنیچر ہو, سمپل ایک میٹرس پڑا ہو, سمپل سامنے چھوٹا سا ٹیبل پڑا ہو, کم سے کم کپڑے ہونے چاہیے, کم سے کم پیئر آف شوز ہونے چاہیے. دس از دا فلاسفی آف منیملزم. اور یہ امیر گورے کر رہے ہیں, یہ میں آپ کو غریبوں کی بات نہیں بتا رہا. منیملزم کے قائل امیر گورے ہو رہے ہیں. وجہ, بندہ جتنا منیملزم کا قائل ہے اتنا سٹریس سے بچ جاتا ہے. بھائی جتنے کم کپڑے ہیں اتنی ٹینشن کم ہے. آپ کا کیا خیال ہے مارک زکربرگ جو ہے وہ کبھی آپ نے اسے دیکھا فینسی کلوتھنگ کرتے ہیں؟ مارک زکربرگ کا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو, فیس بک کا جو آنر ہے, کبھی آپ نے اسے فینسی کلوتھنگ میں دیکھا ہے؟ کیا کلوتھنگ ہوتی ہے اس کی؟ یوزلی گرے ٹی شرٹ, بلو جینس, دیٹس اٹ. اور یہی پہنتا ہے وہ بار بار. ٹھیک ہے, اس کا مطلب نہیں ہم ایک ہی کپڑے کو بار بار پہنیں. میں ویسے ہی ایک پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اچھے کپڑے پہننا دیکھیں اچھی بات ہے, صاف ستھرے کپڑے پہننا, اچھے پہننا. اسی طرح آپ نے اسٹیو جابس کو دیکھا ہوگا, بلیک ٹی شرٹ اور بلو جینس, دیٹس اٹ, اور نیچے وائٹ جاگرز. یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس ٹائم نہیں تھا کہ ہم ان چیزوں میں کھپیں کہ سوٹ کون سا پہننا ہے, ہم اپنے وارڈروب کو ہی سجاتے رہیں, ہم جو ہے وہ برانڈز ہی خریدتے رہیں, ہم جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے چیزیں خریدتے رہیں. سیم فلاسفی, منیملزم کی فلاسفی اسلام میں بھی ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, اچھے کپڑے پہننا حرام نہیں ہے, شاپنگ کرنا حرام نہیں ہے, لیکن پلیز ویسٹیج آف منی یہ دیکھ لیں. ہم بہت سے پیسے خرچ کر دیتے ہیں, کچھ چیز لینی 5,000 کی ہے, 6,000 کی ہے, وہی 5-6 ہزار میں آپ ایک دیگ بنوا سکتے ہیں, غریبوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو مسلم شوڈ بی انٹیلیجنٹ, شوڈ بی ٹیکنگ انٹیلیجنٹ ڈیسیجن. تو ابو عبیدہ بن جرہ رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی واز سچ اے کوالٹی ہیومن بینگ کہ ایک بار عمر صلی اللہ عنہ اسی طرح مجلس شورا لگی ہوئی تھی اور تمام ٹاپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے سامنے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے سب سے ایک کویشچن پوچھا. انہوں نے کہا کہ واٹ از یور وش, آپ سب کی خواہش کیا؟ اگر آپ کو ایک میں کہوں کہ آپ کی ہر وش پوری ہوگی تو آپ کیا وش کریں گے؟ تو ایک صحابی نے کہا, آئی وش کہ میرے پاس ماؤنٹین آف احد جتنا گولڈ آ جائے, میں اس گولڈ کو چیریٹی کروں گا. ان کی وشز بھی ایسی تھی نا, چیریٹی کرنا, کوئی چیز خرید کے وقف کرنا. ایک نے کہا میرے پاس اتنی زمین آ جائے میں ساری وقف کر دوں گا. ایک نے کہا میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں میں یہ کام کروں گا. ایک صحابی کی باری ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر, میں اگر میرے پاس یہ سکت ہو کہ میں اپنی کوئی خواہش پوری کراؤں تو آئی وش ٹو ہیو اے روم فل آف پیپل لائک ابو عبیدہ. تو میں چاہوں گا کہ ایک ایسا روم ہو جہاں ابو عبیدہ جیسے سارے ہوں.
اینڈ دیز ول بی آور مین پاور. تو حضرت عمر نے کہا یس دس مین, اس بندے نے صحیح جواب دیا. تو اصل بات ہوتی مین پاور. جب کوالٹی ہیومن بینگز ہوں گے, جب ابو عبیدہ جیسے لوگ ہوں گے, تو امت مسلمہ کیوں ٹاپ پہ نہیں آئے گی, کیوں سکسیڈ نہیں کرے گی. تو ہمارا ڈاؤن فال اس لیے کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ تمہارے دل میں وہن آ جائے گا, وہن. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹ از فیئر آف ڈیتھ اینڈ ہیٹڈ فار دی ہیئر آفٹر. اٹ از لو آف دنیا اینڈ ہیٹڈ فار ڈیتھ. کہ دنیا تمہیں اتنا افلیکٹ کر دے گی مسلمانوں کو, حالانکہ مسلمانوں کا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. مسلمان اس دنیا میں آیا تھا جسٹس قائم کرنے, اس دنیا کو لیڈ کرنے. اس دنیا میں آخری کرن مسلمان تھا, امید کی کرن تھا وہ مسلمان. لیکن آج وہی مسلمان جو ہے وہ خود ہوپلیس ہو چکا ہے, وہ خود گناہوں میں پڑا ہوا ہے, وہ خود ڈی موٹیویشن کا شکار ہے, حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے اس کے پاس کیا فلسفہ حیات ہے. مسلم یوتھ کو جس دن پتہ لگ گیا کہ ان کے پاس کیا وے آف لائف ہے اور کیا فلسفی ہے, تو اس دن آپ دیکھیں وہ کس طرح آگ لگاتے ہیں پوری دنیا میں. سو آئی ایم ٹیلنگ یو کہ آپ سب اور ہم سب الحمدللہ مسلمان دنیا میں ہوپ کی آخری امید ہے. لیکن اگر ہم ہی بجھ گئے تو پھر دنیا سے ہوپ ختم ہو جائے گا, کیونکہ دنیا میں بہت ڈارکنیس ہے. دنیا میں اس وقت بہت پرابلمس چل رہے ہیں, بہت ایشوز چل رہے ہیں. آپ سوچ بھی نہیں سکتے, گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, گھر گھر میں ٹینشن ہے, گھر گھر میں لڑائیاں ہیں, ہر جگہ سوسائٹی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے, سوسائٹی کا فیبرک شیٹر ہو رہا ہے اس وقت ہر جگہ. اتنی ڈسٹریکشنز ہیں اور اتنی پریشانیاں ہیں کہ اتنے کیسز ہمیں سننے کو ملتے ہیں کاؤنسلنگ کے. ہر بندہ جو ہے وہ اس وقت ڈپریشن میں ہے, ڈسٹریس میں ہے, وریز میں ہے, انگزائٹی میں ہے. تو یہ امید کی کرن آپ لوگوں نے جلانی ہے. کیسے جلانی ہے؟ یہ فلسفہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا, ابو عبیدہ بن جراح کا فلسفہ, کہ دنیا سے کیا لینا دینا ہے ہمارا, دنیا کی ٹینشنوں سے کیا لینا دینا ہے ہمارا. ہمارا فوکس آخرت ہے, ہمارا فوکس اللہ رسول ہے. بس ٹھیک ہے, دنیا میں آئے ہیں, زندگی گزارنی ہے, اچھے سے گزارنی, عزت سے گزارنی ہے. اللہ عزت دے گا, اللہ ہمیں اچھا دے گا. یہ دعا بہت کیا کریں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سو وی نیڈ پیپل لائک ابو عبیدہ بن جراح, the people of quality, the people of great people of value. ایسے لوگ جن کا نفس بہت اسٹرانگ تھا, ایسے لوگ جو پہاڑ شرما جاتے تھے جن کے سامنے, کہ یہ اتنا اسٹرانگ آدمی, یہ اتنا نفس کا اسٹرانگ آدمی, اس کا اتنا سیلف کنٹرول ہے, یہ اتنا سپر ڈوپر موٹیویٹیڈ ہے کچھ بھی کرنے کے لیے, اس کی سیلف اسٹیم آسمانوں کو چھو رہی ہے, اور اس کا ویژن جو ہے وہ اتنا براڈ ہے. تو وی نیڈ پیپل لائک ابو عبیدہ بن جراح, ٹرسٹ وردی آف دا امہ, امین الامہ. لیکن وہ کیسے بنیں گے؟ ظاہر ہے اسی کے لیے ایک کلاس ہے. کریکٹر پہ کام کرنا ہوگا, کردار پہ کام کرنا ہوگا, ول پاور پہ کام کرنا ہوگا, سیلف اسٹیم پہ کام کرنا ہوگا. دنیا کی ٹینشنوں سے بری ہونا پڑے گا تاکہ فوکس آخرہ بنے گا, تو پھر ویژن بڑا بنے گا. اس کے لیے جو آج کا میں نے ٹاپک چوز کیا ہے, سو دیٹ وی میں انشاءاللہ بیکم لائک ابو عبیدہ بن جراح, یا ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو بی لائک ہم. اس کے لیے جو ٹاپک آج کا ہے دیٹ از تزکیہ نفس. تزکیہ نفس سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا پورا ایک کنسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے تزکیہ کا قرآن میں بہت ذکر کیا ہے. تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو, کسی چیز کو کلین اپ کرنے کو. سو تزکیہ نفس سے مراد ہے کہ اپنے نفس کو پاک کرنا, اپنے نفس کو کلین کرنا, اپنے نفس پہ بہت کام کرنا. اگر ہمارا تزکیہ نفس نہیں اسٹرانگ تو یقین کریں کہ ہمارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گی. میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ بتاتا ہوں. 1970s میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا, مارش میلو ایکسپیریمنٹ. یو کین سرچ اٹ آؤٹ آن گوگل, مارش میلو ایکسپیریمنٹ. مارش میلو سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ ٹافیز نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی, مارش میلو ٹائپ ٹافیز ہوتی ہیں, یا کچھ سویٹ ہوتی ہیں, جو بھی ہوتا ہے. مارش میلو ایکسپیریمنٹ میں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک سائیکالوجسٹ نے کیا کیا کہ اس نے ایک سیمپل لیا, سیمپل سے مراد ہے گروپ آف پیپل, اور آل آف دیم ور چلڈرن, آپ کی طرح آپ کی ایج کے بچے تھے, اور اس نے ان کے سامنے مارش میلوز رکھی, اور اس نے کہا کہ آدھا گھنٹہ کنٹرول کرنا ہے, جو آدھا گھنٹہ کنٹرول کر لے گا اسے میں ڈبل مارش میلوز دوں گا, جو نہیں کنٹرول کرے گا تو چلیں پھر دیکھتے ہیں. اور وہ یہ کہہ کے باہر چلا گیا, اور آدھے سے زیادہ بچوں نے مارش میلوز کھا لی. دے کوڈنٹ کنٹرول, کیونکہ سامنے مارش میلوز تھیں, سیلف کنٹرول اتنا زیادہ نہیں تھا ظاہر ہے. کچھ بچے تھے جنہوں نے مارش میلو نہیں کھائی, ہاتھ نہیں لگایا, انسٹرکشنز کو فالو کیا, سیلف کنٹرول دکھایا. ہی فالوڈ دوز children, the life of those children for 25 years, 20 to 25 years. اس نے ان بچوں کی زندگی فالو کی 20 سے 25 سال, سب کا بایو ڈیٹا لے لیا تھا.
20 سے 25 سال اس نے دیکھا کہ وہ بچے جنہوں نے مارش میلو بہت جلدی کھا لی تھی وہ لائف میں فیلئر ہیں، وہ لائف میں اتنے سکسیزفل نہیں، کیونکہ ان کا سیلف کنٹرول شروع سے ویک تھا. ان میں سے کوئی ڈیورس تھا، ان میں سے کسی کی زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا، کسی کی زندگی میں جاب لیسنس تھی، ان امپلائمنٹ تھی وغیرہ وغیرہ. اینڈ دوز چلڈرن جن کا سیلف کنٹرول بہت اسٹرانگ تھا، جنہوں نے مارش میلو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، ان میں سے کوئی جج تھا، کوئی بیوروکریٹ تھا، کوئی پولیس میں تھا، کوئی ٹاپ لیول کا سی ای او تھا، کوئی ٹاپ لیول کا ڈائریکٹر تھا. تو اس ایکسپیریمنٹ سے پروو اس نے یہ کرنا چاہا کہ ایکچولی سکسیس کے لیے آپ کا سیلف کنٹرول، اور اسی کو اسلام میں ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس، کہ واٹ کائنڈ آف اے ہیومن بینگ یو آر. کیا آپ ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا آپ ان چیکڈ لائف گزار رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پیزا پڑا ہوا ہے، کیا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے کہ 1/3 آف اسٹمک ایمپٹی ہونا چاہیے، 1/3 میں ایئر ہونی چاہیے، 1/3 میں فوڈ ہونا چاہیے، 1/3 ایمپٹی ہونا چاہیے، سننا ہے. کیا ہمارا سیلف کنٹرول فوڈ کے حوالے سے ہے؟ کیا ہمارا سیلف کنٹرول ایسی چیزوں کے حوالے سے ہے جو انٹرنیٹ پہ نظر آتی ہیں ڈیلی، پکچرز ہو گئیں، موویز ہو گئیں؟ یعنی کیا ہم اپنے آپ کو ہر چیز دے رہے ہیں؟ کیا ہمارا سیلف کنٹرول اتنا ویک ہے کہ وی ول بی گورنڈ بائی اے گیم، ہم ایک گیم سے رول ہوں گے، بجائے کہ ہم اسے رول کریں ہم اس سے رول ہو رہے ہیں اس گیم سے. ہاؤ پیپل آر پلئنگ PUBG فار 10 hours، فار 8 hours، فار 6 hours. اس کا مطلب دا گیم از رولنگ یو، ناٹ یو آر رولنگ دا گیم. دا گیم ہیز گاٹ دا بیسٹ آف یو اینڈ دا انٹرنیٹ ہیز گاٹ دا بیسٹ آف یو. انٹرنیٹ آپ پہ حاوی ہو چکا ہے، آپ کا سیلف کنٹرول ہی نہیں، آپ سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہا، آپ ان کنٹرول چیزیں دیکھ رہے ہیں، ان کنٹرول چیزیں کھیل رہے ہیں. اس لیے یہی ہے تزکیہ. اللہ تعالیٰ نے کہا نا قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہے، سکسیسفل ہے وہ جس نے تزکیہ کیا، جس نے پاک کیا اپنے آپ کو، جس نے سیلف کنٹرول شو کیا. اوکے، تو انشاءاللہ سیلف کنٹرول پہ بات کریں گے. سیلف کنٹرول کے حوالے سے سورہ شمس، یہ جو سلائیڈ میں آپ کو میں دکھا رہا ہوں سورہ شمس. لیٹ می ریسائٹ دس سورہ ان فرنٹ آف یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا. یہاں تک میں نے آپ کو سنائی. یہ ساری قسمیں ہیں اللہ کی. آپ کو پتہ ہے اللہ کا انداز ہے، اللہ قسمیں کھاتے ہیں. والشمس وضحاہا کا کیا مطلب ہے کہ بائی دا سن اینڈ اٹس برائٹنس. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2. والقمر اذا تلاہا اینڈ بائی دا مون وین اٹ فالوز اٹ. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3. والنہار اذا جلاہا اینڈ بائی دا ڈے وین اٹ ڈسپلیز اٹ. 4. واللیل اذا یغشاہا اینڈ بائی دا نائٹ وین اٹ کورز اٹ. جب اللہ قسمیں کھاتا ہے وہ چھوٹی قسمیں نہیں ہیں. قسم کھانے سے مراد یہ اللہ اپنی کریشن کی قسم کھاتا ہے کوئی بہت بڑی بات بتانے کے لیے، بہت بڑی بات بتانے کے لیے. اوکے، کبھی اللہ نے ایک قسم کھائی اور آگے بہت بڑی بات بتائی. یہاں پر اللہ نے ابھی تک 5 قسمیں کھا لی ہیں. والسماء وما بناہا اینڈ بائی دا اسکائی 6 قسمیں، اینڈ ہی ہو کنسٹرکٹیڈ اٹ اپنی قسم 7 قسمیں. والارض وما طحاہا اینڈ بائی دا ارتھ اینڈ ہی ہو سپریڈ اٹ 9 قسمیں اپنی کھائی اور دنیا ارض کی قسم کھائی. ونفس وما سواہا اینڈ بائی دا سول نفس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ. وما سواہا اور اپنی، اینڈ ہی ہو پرپورشنڈ اٹ فالہمہا فجورہا وتقواہا اینڈ انسپائرڈ اٹ ود اٹس وکڈنس اینڈ اٹس رائٹیسنس. یعنی اپنی قسم ہے کہ اللہ نے انسپائر کیا اس سول کو وکڈنس سے اور رائٹیسنس سے. یعنی ہمارے نفس میں، ہماری سول میں دونوں سکت ہے، برائی کرنے کی بھی سکت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے. اور اگر انسان اچھا بننے پہ آئے تو اس سے بڑا فرشتہ کوئی نہیں ہے. اگر انسان اچھا بننے پہ آئے، لیکن برا کرنے پہ آئے تو اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے. 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں قد افلح من زکاہا، he has succeeded who has purified it. After 11 قسمیں اللہ says کہ وہ انسان کامیاب ہے جس نے تزکیہ نفس کیا. And then he says وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا as you can see in the picture. اور وہ خراب ہو گیا، وہ بندہ برباد ہو گیا جس نے اپنے نفس کو کرپٹ کیا.
اور یہ ڈوبتا ہوا میں آپ کو انسان دکھا رہا ہوں سلائڈ میں. دس پرسن از ڈراؤننگ. 11 قسمیں کھانے کے بعد اللہ کا کیا مقصد ہے ہمیں بتانے کا کہ یہ اتنی بڑی بات ہے, اتنی بڑی بات ہے سکسیس کے لیے کہ اس وقت ساری سائیکالوجی, ساری ریسرچز اسی ٹاپک میں ہیں کہ سیلف کنٹرول, سیلف کنٹرول, سیلف کنٹرول لیڈرشپ کا اتنا بڑا ٹریٹ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جتنے ٹاپ کے اسپورٹس مین ہیں آپ لائک کرتے ہیں, رونالڈو کو لائک کرتے ہیں, میسی کو لائک کرتے ہیں, آپ لوگ سیلیبریٹیز کو لائک کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے رونالڈو کی کیا ڈائٹ ہے؟ وہ ہماری طرح چکن کڑھائی کھاتا ہے جا کے, ہماری طرح 3 نان کھاتا ہوگا جا کے؟ ان کا سیلف کنٹرول چیک کریں. کسی بھی فیلڈ میں سکسیسفل ہونا ہے سیلف کنٹرول ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کا سیلف کنٹرول ڈیزائرز کے حوالے سے مسلمان والا نہیں ہے, لیکن چلیں کسی بھی فیلڈ میں سکسیسفل ہونا ہے تو سیلف کنٹرول آتا ہے. لیڈر بننا ہے, لیڈر میں سیلف کنٹرول سب سے زیادہ ہے. ٹیم کا کیپٹن بننا ہے, کیپٹن میں سیلف کنٹرول سب سے زیادہ ہے. آپ دیکھیں گے کہ کیپٹن کو غصہ کبھی نہیں آتا, وہ کمپوز رہتا ہے, وہ کام رہتا ہے. اللہ نے مرد کو قوام بنایا, مرد کو گھر کا لیڈر بنایا. ہی شوڈ بی کمپوزڈ, ہی شوڈ ہیو اے لاٹ آف سیلف کنٹرول. اس نے بہت سی سیکریفائسز کرنی ہے, اس نے سب کو مینیج کرنا ہے. اللہ نے آپ میں سے کسی کو بڑا بھائی بنایا. اگر آپ غصے ہوں گے, آپ ماں باپ سے اونچی بات کریں گے, آپ ماں باپ سے شاؤٹ کریں گے, آپ ضد کریں گے, آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے کیا اگزامپل لے گا؟ آپ کی چھوٹی بہن آپ سے کیا سیکھے گی؟ آپ کو تو لیڈر بنایا اللہ نے. اگر آپ میں ہی کمپوزر نہیں ہے, آپ میں ہی سیلف کنٹرول نہیں ہے, سو دیٹ مینس کہ یہ وہ والی بات ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, کہ ہی ہو کرپٹس اٹ وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا. وہ سکسیسفل ہو ہی نہیں سکتا جس کا اپنے نفس میں قابو نہیں ہے. تو ابھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ ہمیں اس چیز کو اچیو کرنا ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, سکسیسفل ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. پاک کیسے کرنا ہے نفس کو؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ. یہ سورہ الأعلیٰ کی ورس ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پس فلاح پا گیا, سکسیسفل ہو گیا وہ شخص جس نے پاکی کی, اپنے نفس کو پاک کیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ, اور نماز پڑھنے کھڑا ہوا. کون ہے یہ شخص جس کو ایک دم سے ٹریگر ہوا, بہت ڈیزائر آئی کوئی چیز دیکھنے کی, کوئی چیز کرنے کی, لیکن اس نے سب کو سائڈ پہ کیا, اپنی پوزیشن بدلی, کھڑا ہوا, مقابلہ کیا اس چیز کا اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ میں نے کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. آئی شوڈ ناٹ بی ڈوئنگ اٹ, میں یہ کرنے نہیں آیا تھا دنیا میں. کھڑا ہوا, اپنے آپ کو پاک کیا. ایک تو تھاٹس کے تھرو پاک کیا, اعوذ باللہ پڑھی, جب بھی برا تھاٹ آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ تھاٹس کی پاکی ہے. پھر لٹرلی پاک کیا اپنے آپ کو, وضو کیا جا کر, اپنے آپ کو پاک کیا. اینڈ دین ہی سیڈ, اللہ سبحانہ تعالیٰ سیز وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ, دین ہی آفرڈ صلاح. تو نماز پڑھنے کے لیے بھی بڑا سیلف کنٹرول چاہیے, نماز پڑھنے کے لیے بھی بہت کمپوزر چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ اس سٹیٹ میں جا کے اٹھ کے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیں. دس از سکسیس, اینڈ بلیو می کہ جب آپ ایسے کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ ٹاپ پہ آ جائیں گے. آٹومیٹکلی. آپ نے رول دیکھا ہے زندگی میں, کلاس میں مونیٹر کسے بنایا جاتا ہے؟ آپ کی کلاس میں کسے مونیٹر بناتے ہیں؟ جس کا سیلف کنٹرول سب سے اچھا ہے. وہ ہے لیڈر, وہ ہے جو سب کو کنٹرول کرے گا, وہ ہے جو سب کو گورن کرے گا. کرکٹ کا ٹیم کسی بھی چیز میں ٹاپ پہ کسی کو لانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ڈسپلنڈ ہے اور یہ کتنا سیلف کنٹرول ہے اس کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے کہ جب ہم تزکیہ نفس کریں گے ہم آٹومیٹکلی ٹاپ پہ آ جائیں گے. ہم آٹومیٹکلی ہر جگہ ہماری رسپیکٹ ہونے لگ جائے گی, ہماری بات کی وقت ہونے لگ جائے گی ہر جگہ, ہمارے چہرے سے, ہماری پرسنالٹی سے نظر آ جائے گی یہ ساری کی ساری چیز. تو آج کے دور میں جو مسنگ انگریڈینٹ ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا مسنگ انگریڈینٹ, کہ سم ویئر ڈاؤن دا لائن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہم نے کل کو اللہ تعالیٰ کو آنسر کرنا ہے, ہم اکاؤنٹیبل ہیں اپنے ایکشنز کے لیے. ہم یہ بھول چکے ہیں کہ ہماری کوئی چیز روح بھی تو تھی نا. ہم نے صرف باڈی کو جو ہے وہ ڈائٹ دینے کا جو ہے وہ بس سمجھ لیا ہماری ذمہ داری. ہم باڈی کو کھلائی جا رہے ہیں, ہم باڈی کو اڈون کیے جا رہے ہیں, ہم جم جا رہے ہیں, ہم انٹرٹینمنٹ لیے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہماری جو باڈی ہے اس کو ایک وہ ڈائٹ ملے, ڈوپامین کی ڈائٹ ملے. لیکن واٹ اباؤٹ دیٹ مسنگ انگریڈینٹ, تزکیہ. سول سفر کر رہی ہے, سول اس وقت چیخ رہی ہے, سول جو ہے وہ ویک ہوتی جا رہی ہے. تو مسنگ انگریڈینٹ ان آل دس ریس از کہ ہیو آئی لاسٹ مائی سیلف. اس دوڑ میں, دنیا کی دوڑ میں
کتنا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہم کبھی بیٹھیں، اسپیشلی یوتھ میں تو آلموسٹ نیگلیجبل ہے. ہم لوگ جو اس ایج گروپ کے ہیں اور ہم تو پھر شاید کبھی بیٹھ جائیں، لیکن آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ کیا آپ کبھی بیٹھتے ہیں 15 منٹ 10 منٹ اور بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ہاؤ ایم آئی ڈوئنگ ان لائف، مطلب میرے گریڈس کہاں جا رہے ہیں، میری اسٹڈی کہاں جا رہی ہے، ہاؤ ایم آئی ود مائی پیرنٹس، میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسا ہوں، میرا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہے. یا کبھی یہ سوچا ہے 10 منٹ بیٹھ کے کہ کہیں میں وقت تو ضائع نہیں کر رہا، ایم آئی ویسٹنگ مائی لائف، ایم آئی ویسٹنگ مائی ٹائم. یہی ٹائم میں کوئی بک پڑھنے میں لگا سکتا ہوں، یہی ٹائم میں کوئی اسکل سیکھنے میں لگا سکتا ہوں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ میں بہت زیادہ ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے بیٹھ کر کچھ سوچنا، اور یہ سوچ ہمیں تزکیہ کی طرف لے جاتی ہے. بٹ انفارچونیٹلی آج کے دور میں کسی کے پاس یہ ٹائم ہے ہی نہیں کہ وہ بیٹھ کر تھوڑا سوچیں. پیپل سے وی ڈونٹ کیئر، دیکھی جائے گی، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، نماز تو بوڑھے ہو کے پڑھیں گے، بوڑھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ابھی نماز کیا پڑھنی. تو یہ جو چیزیں ہیں، مجھے وہ آیت یاد آتی ہے سورہ حشر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پراپر ہمیں تلقین کی ہے کہ دیکھو اللہ کو مت بھلا دینا. اس دوڑ میں دنیا میں تم نے رہنا ہے، دنیا میں تم نے جو بھی کرنا ہے، جس طرح بھی زندگی گزارنی ہے، جن بھی رولز کے مطابق گزارنی ہے، دیکھو گزارو، لیکن کہیں اس ریس میں اللہ کو نہ بھول جانا. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حشر میں کہا کہ ہیو یو سین دوز ہو ہیو فارگوٹن اللہ، کیا تم نے دیکھا اس انسان کو جو اللہ کو بھول گیا. سو اللہ میڈ دیم ٹو فارگیٹ دیئر اون سیلف، تو اللہ نے انہیں ان کا آپ بھلا دیا. اور یہی ہے فاسقون، یہی ہیں وہ لوگ جو فسق کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے. اب اپنا آپ بھلانے سے کیا مراد ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی کے دانت میں درد ہو رہا ہو اور اسے اپنا آپ نہ یاد رہے، وہ ڈاکٹر کے نہ جائے؟ یا کسی کو بخار ہو تو فوراً جاتا ہے نا، بخار چیک کرانے جاتا ہے. کسی کے پیٹ میں درد ہے، فوراً پیٹ چیک کرانے جاتا ہے. دانت کے درد کی اگزامپل اس لیے دی کیونکہ بہت سویئر ہوتا ہے، تو دانت کا درد تو بندہ فوراً چیک کراتا ہے، بخار تو پھر برداشت کر لیتا ہے بندہ. تو وٹ از مینٹ بائی کہ اللہ میکس دیم فارگیٹ دیئر اون سیلف، اللہ انہیں ان کا آپ بھلا دیتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ وہ لوگ نیکی کرنا بھول جاتے ہیں، وہ لوگ تزکیہ کرنا بھول جاتے ہیں، وہ لوگ اصل مقصد بھول جاتے ہیں، وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق بھی ہے، وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ میری پکڑ ہوگی، آئی ول بی اکاؤنٹیبل. وہ اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، آئی کین ڈو وٹ ایور آئی وانٹ. تو کہیں ہمارا یہ حال تو نہیں ہو گیا کہ وی فارگاٹ اللہ اینڈ اللہ ایکچولی میڈ اس فارگیٹ آور اون سیلف. جیسے میں نے آپ کو ایک حدیث پریویس اس میں سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو میرے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، فراغت نکال لے میری عبادت کے لیے، میں تیرے سارے کام کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، میں تیرے سارے میٹرز کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لوں گا. اور اس کے اپوزٹ میں نے ایک اور حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جو انسان اللہ کو، آخرت کو اگنور کر کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، پھر دنیا بیکمز ہیوی فار دیٹ پرسن، پھر اسے پرابلمز آتے رہتے ہیں، ڈیفیکلٹیز بڑھتی رہتی ہیں، ٹائم مینجمنٹ نہیں اس سے ہوتی، معاملات اس کے ہاتھ سے نکلتے رہتے ہیں. کبھی کسی کو راضی کرنا ہے، کبھی کسی کو خوش کرنا ہے، کبھی کوئی کمٹمنٹ آ جاتی، کبھی کچھ آ جاتا ہے. نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، نہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، نہ تزکیہ کا ٹائم ہے، نہ تلاوت کا ٹائم ہے، کچھ ٹائم نہیں ہے. تو دیٹ از وٹ از مینٹ بائی کہ وین یو فارگیٹ اللہ، اللہ میکس یو فارگیٹ یور سیلف، کہ اللہ آپ کو آپ کا آپ بھلا دیتا ہے. تو یہ ہے آج کے انسان کا مسئلہ کہ ہی اور شی ہیز لاسٹ دیم سیلف. ہم اس دنیا کی دوڑ میں اپنے آپ کو کھو چکے ہیں. ہم اپنی یہ توجہ تو بہت کرتے ہیں، میں نے میک اپ کرنا ہے، میں نے ہیئر کٹ اچھا کرانا ہے، برانڈس پہننے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، بٹ وی ہیو ایکچولی فارگوٹن دیٹ ہو وی ریئلی آر، کہ ہمارا مقصد کیا تھا. ہم اللہ کی عبادت کرنے اس دنیا میں آئے تھے، ہم اچھائی کے میسنجرز تھے، ہم چینج میکرز تھے. ہم کس جگہ لگ گئے ہیں، ہم کہاں پہ وقت برباد کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں میں آج اس لیے کر رہا ہوں بیکاز آل آف دیز آر پارٹ آف تزکیہ نفس. جب تک آپ یہاں سے شروع نہیں کریں گے نا، آپ میں کوئی چینج نہیں آئے گی. اب
زبردستی کسی کو بھیج دیا ہوگا، ظاہر ہے لیکچرز پہ میں بھی جاتا تھا ایک دور میں، زبردستی پیرنٹس بھیج دیتے جاؤ جا کے لیکچر سنو، لیکن جب تک دل سے آواز نہیں آئی میں چینج نہیں ہوا. جب تک دل سے اور دماغ سے وہ چیز نہیں اٹھی نا کہ ویئر آر یو گوئنگ. ایک وقت ایسا آ گیا تھا یونیورسٹی میں کہ میں نے اپنے آپ کو کویشچن کیا کہ بہت فیک ہو گئے ہو، بس کرو، یو بین فیک فار سو لانگ. لوگوں کے لیے زندگی گزارنا، لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کے لیے برانڈس پہننا، فیک اسمائل لانا، کول بننے کی کوشش کرنا، کول سرکل میں انٹر ہونے کے لیے. سو انف از انف. تو وہ ٹائم تھا جب اندر سے آواز اٹھی کہ ناؤ از دا ٹائم کہ میں قرآن سمجھوں، قرآن کو پڑھوں. تو اس لیے جب تک اندر سے آواز نہیں اٹھے گی کچھ نہیں ہوگا. اندر سے آواز تبھی اٹھے گی جب آپ لوگ کچھ ٹائم سپینڈ کریں گے اپنے ساتھ. 10 منٹ بیٹھیں، 15 منٹ بیٹھیں ڈیلی، ڈائری لکھیں، ڈائری پہ کچھ نوٹ کریں، اپنی پروگرس دیکھیں کہ ڈیلی میں کیا کر رہا ہوں، میرا علم بڑھ رہا ہے، میری پرسنالٹی امپروو ہو رہی ہے، میری اسٹڈی امپروو ہو رہی ہے، میری عبادات امپروو ہو رہی ہیں. تھوڑا سا 10 سے 15 منٹ، دیٹس اٹ. اور کچھ نہیں کرنا آپ نے، کوئی ڈیفیکلٹ ٹاسک یہ نہیں ہے. سو آج کے انسان کا سب سے بڑا چیلنج کہ ہی ہیز لاسٹ ہم سیلف اور شی ہیز لاسٹ ہر سیلف. وی نیڈ ٹو فائنڈ آور اون سیلف. ہمیں ڈھونڈنا ہے وہ انسان، ہمیں نکالنا ہے وہ اندر کا انسان باہر جس میں بہت ٹیلنٹ ہے، جو بہت سپر ڈپر موٹیویٹڈ آیا تھا یہاں پہ. پتہ ہے آپ کو، انسانوں نے خود کہا تھا اللہ ہمیں یہاں بھیجیں، ہم جائیں گے دنیا میں، ہم آپ کی شریعت نافذ کریں گے جا کے. سورہ احزاب ورس 72. اللہ نے ہیونس کو امانت دی، اللہ نے آسمانوں کو، ماؤنٹینس کو امانت دی. دے سیڈ نو. انسانوں نے کہا ہم کریں گے. تو وہ انسان کہاں ہے؟ وہ انسان واٹس ایپ یوز کر رہا ہے، وہ انسان گرل فرینڈز بنا رہا ہے، بوائے فرینڈز بنا رہا ہے، وہ انسان لگا ہوا ہے موویز دیکھنے میں، ٹی وی سیریز دیکھنے میں. تو میں منع نہیں کر رہا، ٹھیک ہے کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، آپ یوتھ ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ایم ڈکلیئرنگ ایوری تھنگ حرام، بٹ پلیز اس چیز کو باہر نکالیں، اس انسان کو باہر لائیں. سیلف موٹیویشن از دی بیسٹ موٹیویشن. جب اندر سے آواز اٹھے گی تب تبدیلی آئے گی، جب اندر سے نہیں اٹھے گی کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس انسان کو جگائیں. اور اس انسان کو جگانے کے لیے میں اب 3 زبردست چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ تزکیہ کی بات ہو رہی ہے تو ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل بات کرتے ہیں. دیکھیں انسان بیسیکلی، انسان کی پرسنالٹی، شخصیت کیسے بنتی ہے، سائیکالوجی بتاتی ہے. اس کے ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. سائیکالوجی میں تقریباً 16 اسکول آف تھاٹس ہیں، 16 سے بھی خیر زیادہ ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ شخصیت کس طرح بنتی ہے، انسان کی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، اچھی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے، بری پرسنالٹی کیا ہوتی ہے. میں آپ کو اسلامک کانسیپٹ تھوڑا بتاتا ہوں جو ان ساری پرسنالٹیز کا نچوڑ ہے. بیسیکلی انسان کا مائنڈ تو ہے ہی، تھاٹس آتے ہیں مائنڈ میں جو فیصلہ کرتا ہے اس فیصلے پہ عمل کرتا ہے، وہ اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے. جیسے کچھ لوگ بہت غصے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹی میں پھر غصہ آ جاتا ہے تو وہ کہلاتے ہیں کہ غصے والے. کچھ لوگ بہت پینک ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، وہ پھر کہلاتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی جلدی پینک ہو جاتے ہیں، یہ لوگ میں سیلف کنٹرول اتنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن میں سمجھایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ بیسیکلی انسان روح ہے، ہماری ایک روح ہے، اور اس کے ساتھ 3 نفس کا ذکر کیا اللہ نے. تو وہ 3 نفس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ کے لیے بہت اچھی انفارمیشن ہوگی اور آپ کے لیے تزکیہ کرنا آسان ہو جائے گا. پہلا نفس اللہ نے بتایا نفس اللوامہ. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. سورہ قیامہ چیپٹر 75 29ویں پارے میں اللہ کہتے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ، آئی سویئر بائی دا ڈے آف ججمنٹ، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اینڈ آئی سویئر بائی دا نفس اللوامہ. اب یہ کیا ہے نفس اللوامہ؟ ہمارے اندر ہمارا اللہ تعالیٰ نا ہمارا سافٹ ویئر بتا رہے ہیں کہ تم لوگ ان 3 چیزوں کے ہو. تمہارا جو سافٹ ویئر ہے نا وہ میں نے 3 چیزیں بنائی ہیں. نمبر 1 نفس اللوامہ، تمہارے اندر ایک نفس ہے، ایک سیلف ہے، نفس کو سیلف کہتے ہیں. تمہارے اندر ایک سیلف ہے جو لوامہ ہے. لوامہ سے مراد ہے کہ سیلف ریپروچنگ ہے. سیلف ریپروچنگ سے مراد ہے ندامت کراتا ہے تمہیں. ہر انسان کے اندر انسان موجود ہے. جیسے نائکی کہتا ہے نا جسٹ ڈو اٹ، تو یہ نفس کہتا ہے جسٹ ڈونٹ ڈو اٹ، یعنی برا کام مت کرو. اندر سے آواز اٹھتی ہے ہر بندے کے. اور آپ یہ نوٹ کریں گے کیسے، مثال کے طور پہ آپ کسی کو بلی ہوتے دیکھ رہے ہیں اپنے کلاس روم میں، آپ کسی کے ساتھ انجسٹس ہوتے دیکھ رہے ہیں، آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھے گی کہ نہیں یہ غلط ہے.
یہ نہیں ہونی چاہیے, مجھے ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے اس کو. یہ جو ملامت ہے یہ والا نفس کرتا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے ہمیں گفٹ ہے, نفس اللوامہ. جب تک یہ نفس زندہ ہے, جسے ہم اردو میں سمپل لینگویج کہتے ہیں ضمیر, جب تک ضمیر زندہ ہے تو انسان انسان ہے. جب اس کا ضمیر ہی مر گیا تو وہ درندے سے بھی بدتر ہے. پھر تو وہ ظاہر ہے کہ ہٹلر ہی بنے گا نا, انسینسٹیو بنے گا, سائیکو پیشنٹ بنے گا, پھر وہ لوگوں کو ٹارچر کرنے لگے گا. تو نفس اللوامہ پہ کام کرنا چاہیے, یہ ہمارا پہلا ٹاسک ہے. اگر یہ نفس مر گیا, ضمیر ہمارا مر گیا, تو پھر وہی حدیث اپلائی ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. یعنی جس بندے میں شرم ہی نہیں ہے اس سے پھر کیا ایکسپیکٹیشن ہے, وہ سب کچھ کرے گا. جیسے آج ہی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ڈانٹا کہ ہم جب ٹیچر کلاس میں جاتا ہے تو وہ بالکل خاموش رہتے ہیں, جیسے ہی ٹیچر کلاس سے نکلا تو وہ ساری وہی باتیں شروع, وہی ادھم مچاؤ شروع, وہی شور شروع. تو آئی ٹولڈ دیم دس حدیث کہ کچھ شرم کریں, مطلب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ٹیچر کے نکلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ آزاد ہیں, اللہ تعالیٰ تو وہاں پر موجود ہے نا. تو وہی حدیث ہے کہ جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو, جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. تو ہمارا پہلا ٹاسک ہے نفس اللوامہ کو گرو کرنا. کیسے ہوگا نفس اللوامہ گرو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ جو ملامت ہے انسان کی, یہ جو ضمیر ہے, یہ کیسے اسٹرانگ ہوتا ہے؟ ملامت اور ضمیر کو کیسے اسٹرانگ کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے کیا اپنی ملامت کو, اپنے ضمیر کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی ہے؟ تھوڑا سا سوچیں, کیا اچھی کمپنی میں جا کے, بکس پڑھ کے, کیسے؟ ہاؤ ٹو ڈو تزکیہ آف دس نفس اللوامہ. ایک طریقہ ہے کہ ایسا لٹریچر پڑھ کے جو ملامت کرنے والا لٹریچر ہے. جب ہم لٹریچر بھی وہی پڑھیں گے, انٹرٹینمنٹ بھی وہی دیکھیں گے جس میں ملامت دور دور تک نہیں ہے, جس میں صرف ہنسی مذاق ہے, میمز ہیں, دیٹس اٹ, تو یہ نفس تو مر جائے گا, ضمیر والا نفس کیا. کسی دور میں پی ٹی وی کے ڈراموں میں کچھ ملامت ہوتی تھی, کچھ ضمیر کو جگایا جاتا تھا, بڑے اچھے اچھے ڈراماز بنتے تھے. آغوش از ون سچ ڈرامہ, ابھی پچھلے دنوں پی ٹی وی پہ لگا ہوا تھا, جس میں وہ بڑا اچھا میسیج یوتھ کو دیتے تھے, اور بڑا اچھا جو ہے نا وہ ایک میسیج پوری سوسائٹی کو دیتے تھے, جس سے ضمیر تھوڑا ملامت کرتا تھا کہ یار برائی کو برائی سمجھو, اچھائی کو اچھائی سمجھو. آج کے ڈراماز تو دور دور تک ملامت ہے ہی کہیں نہیں, اس میں صرف جو ہے وہ افیئرز دکھائے جا رہے ہیں, اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ فلانی بہن دوسری بہن سے جیلس ہے کہ اس کا رشتہ ہو رہا ہے, یا اس کا جو ہے وہ کسی سے پیار کرتی ہے تو مجھے بھی ایسے کرنا چاہیے. مطلب عجیب و غریب سٹوریز جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے. اس لیے آپ لوگوں نے اگر اس نفس کو گرو کرنا ہے, ایسا لٹریچر پڑھیں جو ملامت کرتا ہے, ایسے ناولس پڑھیں جس میں کچھ لیسن ہے, ایسی چیزیں دیکھیں جس میں لیسن ہے. آئی کین ٹیل یو سو مینی موویز جن سے ضمیر ملامت کرتا ہے. ون آف مائی فیوریٹ موویز, میں موویز نہیں دیکھتا لیکن بہت کم دیکھتا ہوں, بہت چوزن موویز میں دیکھتا ہوں. دا لاسٹ سامورائی از اے گریٹ مووی ان دس سینس, بہت پرانی مووی ہے, اس میں بہت اچھا لیسن ہے ضمیر کے لیے. ایسی بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی جس میں ضمیر کے لیے ایک لیسن ہے. ملامت ہوگی آپ کو کہ میں کہاں جا رہا ہوں, تھاٹ پرووکنگ میسیج ہوگا اس چیز کا. اوکے, ایسی چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں. اینڈ دا بیسٹ لٹریچر فار گروئنگ نفس اللوامہ از قرآن اٹ سیلف. قرآن کا 30واں پارہ اگر آپ ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں نا, یو ول بی اے چینج پرسن فار ایور. کیونکہ روزانہ آپ ایسی آیتیں سنیں گے کہ میں اکاؤنٹیبلٹی لوں گا, کل کو میں تمہیں زندہ کروں گا. اللہ کہتے ہیں کل کو قیامت آئے گی, تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ اپنی بڑائی بتا رہے ہوتے ہیں, تو کتنا نفس بوسٹ ہوتا ہے یہ والا. تو اس لیے قرآن پہ پونڈر کریں. سب سے بیسٹ تو یہ کہ قرآن کو ایز اے لٹریچر پڑھیں, قرآن کو ایز اے تزکیہ نفس کا ٹول بنا کر پڑھیں. دیٹ ول بی بیسٹ فار یو. اور ایسی جگہوں پہ آئیں جو حلقات ہمارے ہو رہے ہیں, اٹس جسٹ ونس اے ویک. ایسی جگہوں پہ آپ آئیں گے, آپ کا نفس اللوامہ آٹومیٹکلی گرو کرے گا. کل کو خدا نہ خواستہ آپ ایک ایسی سچویشن میں پھنستے ہیں کہ آپ کا دل نہیں کر رہا نماز پڑھنے کا, یا آپ کا دل گناہ کرنے کو کر رہا ہے, تو آپ کو انشاءاللہ یہ باتیں یاد آ جائیں گی, کیونکہ یہ باتیں آپ کے سب کانشیس میں ہوں گی. آپ کو یاد آ جائے گا حدیث میں نے سنی تھی, میں نے سیلف کنٹرول کی بات سنی تھی. تو یہ نفس اللوامہ کی اسٹرینتھ ہے. تو اس نفس کو مارے نہیں. ہماری روٹین گواہی دے رہی ہے کہ ہم اس نفس کو قتل کر رہے ہیں, ہم اس نفس کو مار رہے ہیں, کیونکہ روٹین میں ملامت والی چیز ہی کوئی نہیں ہے. ٹین ایجر کی کیا روٹین ہے؟ صبح وہ اٹھتا ہے, اسکول میں جاتا ہے, اسکول میں سارا دن ملامت والی کوئی چیز نہیں ہوتی. پڑھائی ہوتی ہے, ڈرائی قسم کی پڑھائی ہوتی ہے, یا بس وہ ہنسی مذاق ہوتا ہے.
اس کے بعد وہ گھر آتا ہے وہاں بھی ہنسی مذاق ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے پلیز اپنی روٹین میں یہ چیزیں لے کر آئیں نفس اللوامہ کو گرو کرنے کے لیے. سیکنڈ نفس از نفس المطمئنہ, اور یہ سورہ فجر میں ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, کہ اے نفس جو مطمئنہ, مطمئنہ کسے کہتے ہیں, لیٹ می ٹیل یو دا کنسیپٹ بیہائنڈ اٹ. ہمارا دوسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ نفس مطمئنہ ہے. نفس مطمئنہ وہ والا نفس ہے جو کہ ایکچولی کہہ لیں کہ سیلف فلفلمنٹ اور سیلف ایکچولائزیشن جو ہمارے اندر ایک چیز ہوتی ہے نا, مطمئن ہونے والا نفس. یہ انسان کی ہیپینس کی وہ والی سٹیٹ ہے, خوشی کی وہ والی سٹیٹ ہے کہ جب انسان اندر سے بہت مطمئن ہوتا ہے. اور یہ چیز واللہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی, پتہ ہے کب, ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی گیم مل گئی یا آپ نے گیم میں کوئی گول کر دیا, اس کی بہت خوشی ہوتی ہے, یا آپ نے کچھ اچیو کر لیا, وہ بھی خوشی ہے, اس کا انکار نہیں ہے. آپ کے گریڈز اچھے آ گئے, اے اسٹارز آ گئے, آپ نے ٹاپ کر لیا کلاس میں, ایک وہ خوشی ہے. ایک خوشی ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور ایک غریب بندہ آپ سے پیسے مانگنے آیا اور آپ نے اس کو پیسے دے دیے اور ہیلپ کر دی. وہ جو اطمینان ملتا ہے نا, یا آپ کسی بیمار کی جو ہے نا وہ ہاسپٹیلٹی کرنے گئے, بیمار کو جو ہے وہ تیمارداری کرنے گئے بغیر کسی اس کے لالچ کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجر دے گا, میرا کوئی ریلیٹیو بیمار ہے تو کچھ ٹائم اس کے ساتھ سپینڈ کر لوں, اسے کچھ دوائی لے دوں یا پھل لے کر چلا جاؤں وغیرہ وغیرہ. ہر وہ چیز جس کا تعلق دوسروں کی خوشی کے ساتھ ہے, جس کا تعلق دوسروں کو بوسٹ کرنے کے ساتھ ہے, وہ چیز آپ کے نفس مطمئنہ کو گرو کرے گی. ہر وہ چیز جو آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں, یعنی یقین کریں اس چیز کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے. میں آپ کو اپنی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سنس ویری لانگ ٹائم میں تھوڑی سی ہالینس فیل کر رہا تھا روٹین کی وجہ سے. الحمدللہ یہ حلقہ تو ہوتا ہے, اس میں تھوڑی بہت بات ہو جاتی ہے, لیکن پریکٹیکلی تھوڑا سا مجھے مسنگ لگ رہا تھا. تو یہ میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں آپ لوگ کو ایک ایگزامپل دینے کے لیے کہ ہاؤ آئی کاؤنٹڈ دس تھنگ. تو الحمدللہ میں نے پلان کیا کہ ایک سنڈے میں اپنے دوست سے, چلو ہم کہتے ہیں کہ ہم دیگ بنواتے ہیں, وہ دیگ بنوا کے ہم سڑک پہ کسی بھی سٹاپ پہ کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ جو گزرتا جائے گا اس کو ہم وہ دیگ سے بریانی دیں گے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کی آرگنائزیشن الطعام کے نام سے وہ آلریڈی یہ کام کر رہی ہے, اور وہ ادھر ہوتے ہیں, یہ شیر شاہ چوک ہے غالباً, کون سا اشارہ ہے, بہرحال وہاں پر وہ ایل ڈی اے وینیو کے پاس آلریڈی یہ کام کرتے ہیں. تو چلیں آپ دیگ بنوائیں, ہم آپ کا یہ ڈسٹریبیوشن کرواتے ہیں. تو آئی سیڈ کہ نہیں, میں خود آؤں گا پرسنلی. تو میں اور میری وائف گئیں, بیکاز وی بوتھ وانٹیڈ ٹو سی کہ یہ کام کرنے سے ایک اطمینان ملے گا, ایک خوشی ملے گی, تو چلو ہم بوسٹ ہوں گے. اور یقین کریں کہ جب ہم وہاں پہ گئے, وہاں پہ لوگ رک رہے تھے, کچھ بھوکے تھے, کچھ ویسے ہی اپنے بچوں کے لیے لے رہے تھے, سب کے لیے آسانی ہو رہی تھی. کچھ لوگ یہ سوچ کے رکتے ہیں کہ چلو گھر میں آج کھانا نہیں بنے گا, پیسے بچ جائیں گے, راشن بچ جائے گا. تو وہ جب اپنے ہاتھ سے ڈال کے ہم نے دیا نا, تو اس کی خوشی کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے, اس کے اطمینان کا اندازہ جو ہے وہ آپ نہیں لگا سکتے. تھوڑا سا یہ کبھی کر کے دیکھیں. کبھی دل ہیوی ہے, دل بھاری ہے, کہیں چلو یار میں 2000 روپے خرچ لیتا ہوں, میری پاکٹ منی 5 ہے, 2000 میں خرچ کر لیتا ہوں. 2000 میں ایزیلی 10 بریانیاں آ جائیں گی. 10 بریانیوں کو پیک کرائے اسی وقت کسی بھی شاپ سے, کراچی بریانی وٹس ایور بریانی کی جو شاپ ہے, 10 بریانی پیک کرائیں, گاڑی میں چلے, جہاں جو غریب نظر آیا, جہاں پہ جو تھوڑا سا آپ کو ضرورت مند نظر آیا, اس کو ایک بریانی کا پیکٹ دے دیا. یہ ہیں وہ ایکشنز جس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. اطمینان ان چیزوں سے ملتا ہے. جس خوشی کو ہم خوشی کہتے ہیں نا, وہ ڈوپامین ہے, کہ گیم کھیل کے خوشی ہو گئی, وہ خوشی نہیں ہے, وہ ڈوپ ملا ہے, وہ ٹیمپرری خوشی ہے. ٹھیک ہے آپ وہ بھی کریں, لیکن جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کریں گے, اصل خوشی وہ ہے, اصل اطمینان وہ. تو اس نفس پہ آپ نے کام کرنا ہے, اس نفس کو آپ نے گرو کرنا ہے. تو میری ایڈوائس آپ لوگوں کو یہ ہے کہ پلیز ٹیک آؤٹ سم ٹائم فار ادرس, ڈونٹ اونلی لیو فار یور سیلف. صرف اپنے لیے زندگی مت گزاریں. اپنے ماں باپ کو, اپنے باپ کو ATM اور اپنی والدہ کو نوکرانی نہ سمجھیں, ان کو ماں باپ سمجھیں, ان کے لیے کچھ کریں. کبھی ان سے پوچھیں کہ میرے لائق کوئی خدمت ہے, میں کچھ کروں, کوئی ہیلپ آؤٹ کر دوں آپ کو, کوئی کچن میں ہیلپ کر دوں, کوئی چیز لا دوں. کبھی ابو سے پوچھیں کہ میں آپ کو دبا دوں, میں کچھ کروں آپ کے لیے. کبھی کسی اور سے پوچھیں,
سو پلیز لیو لائف ایز سچ کہ آپ لوگوں سے چیز شیئر کرتے ہیں, آپ گیور ہیں, تو دس نفس ول آٹومیٹکلی گرو. دوسروں کو خوش کریں, دوسروں کی خوشیوں پہ خوش ہوا کریں, آسانیاں بانٹنے والے بنیں, خوشیاں بانٹنے والے بنیں, لوگوں کی ترقی پہ خوش ہوا کریں, لوگوں سے جیلس نہ ہوا کریں, لوگوں سے حسد نہ کیا کریں. جیسے وہ ایک بار ہم خوشی کی بات کر رہے تھے تو انسیڈنٹلی وہاں لیکچر میں ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اپنا ایک انسیڈنٹ شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ سر مجھے کچھ دنوں پہلے فون آیا, میں نے اور میرے دوست نے جو ہے وہ ٹیسٹ دیا ہوا تھا اس کا جج کی پوسٹ آئی تھی فیڈرل پبلک میں, تو وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے, تو میرا نہیں ہوا. پھر مجھے اس کی کال آئی تو اس نے کہا کہ یار میرا یہاں پہ ٹیسٹ کلیئر ہو گیا, انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا, تو الحمدللہ آئی بین سلیکٹڈ ایز اے جج. تو ہی سیڈ کہ میں کھانا کھا رہا تھا, کھانا میرے حلق میں پھنس گیا. ہی سیڈ کہ دوست کے غم پہ غم ہوتا ہے لیکن دوست کی خوشی پہ بہت ہی غم ہوتا ہے. تو دیٹس واٹ ہی سیڈ. اوکے, تو دین ہی ریئلائز کہ نہیں مجھے خوش ہونا چاہیے, دوست کی ترقی پہ مجھے اور خوش ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا نصیب لکھا تھا, اچھی بات ہے بھائی, اس کا ایڈمیشن کہیں ہو گیا, وہ کہیں چلا گیا, اٹس گڈ. یہ چیز جب رہے گی ہماری زندگی میں, یقین کریں ہم ریلیکسڈ بھی رہیں گے, ہم بہت زیادہ خوش بھی رہیں گے, ہم اطمینان بخش بھی رہیں گے, مطمئن بھی رہیں گے. جتنا ہم کمپیریزن کریں گے, جتنا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹینشن لیں گے, جتنا ہم جو ہے وہ اپنے لیے جئیں گے بچائے کہ دوسروں کے لیے. اب دیکھیں نا, آپ بازار سے کچھ لینے گئے ہیں, آپ کا کیا جاتا ہے کہ آپ کسی اور کے لیے بھی ایک ایکسٹرا چیز لے لیں؟ کچھ بھی نہیں جاتا. آپ اپنے لیے تھوڑا سا کم خرچ کر لیں, اس کے لیے اسی پیسوں میں کچھ اور لے لیں, تو اس کی بھی چیز آ جائے گی, خوشیاں بڑھ جائیں گی. تو خوشیاں بانٹنے والے بنے. یہی ہے انسان کا اصل ورلڈ آرڈر. اس وقت جو ورلڈ آرڈر چل رہا ہے وہ شیطانی ورلڈ آرڈر ہے کہ می مائی سیلف اینڈ آئی, بس میں, میرا نفس اور میری خواہشات, باقی گئے بھاڑ میں, مجھے کسی سے سروکار نہیں, بس مجھے چاہیے, مجھے یہ دو, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. یہ شیطانی ورلڈ آرڈر ہے. یہ تو شیطان کی آواز تھی کہ میں آئی ایم بیٹر. یہ کون ہے؟ آدم کون ہے؟ میں اس کو کیوں جو ہے وہ سجدہ کروں؟ میں سب کچھ ہوں. اس لیے شیطانی ورلڈ آرڈر سے بچیں اینڈ کم بیک ٹو یور ریئل ورلڈ آرڈر. آپ کریٹ ہی گیو کرنے کے لیے بنے, یقین کریں. آپ کریٹ ہی شیئر کرنے کے لیے بنے. آپ کریٹ ہی اس لیے کیے گئے تھے کہ آپ خوشیاں بانٹیں, آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اب دیکھیں گھروں میں لڑائیاں, ماں باپ پریشان ہیں آج کل کے, بچوں کی طرف سے پریشان ہیں. کتنی ہمیں باتیں آتی ہیں, مدرس پریشان ہے کہ گھروں میں بھائیوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں آپس میں, بڑے بھائیوں کی, شادی شدہ بھائیوں کی. ایک بچہ ایک طرف سے پریشان کر رہا ہے, دوسرا دوسری طرف سے پریشان کر رہا ہے. وہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ میرے ماں باپ جس ایج پہ پہنچ چکے ہیں, ان بیچاروں کے لیے اب ٹینشن لینا جو ہے وہ ان کو زیب دیتا ہے, لیکن ٹینشن میں رکھا ہوا ہے ہر وقت. تو آسانیاں پیدا کرنے والے بنے, یقین کریں, ادروائز اٹ ول ہٹ بیک. یہ زندگی میں سیکھ لیں کہ جو آپ کا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوگا, کل کو وہی سلوک آپ کے ساتھ ہونے والا ہے. اور اگر بچے نہیں کریں گے تو زمانہ آپ کے ساتھ وہ کرے گا, یہ تو پکی بات ہے. اس لیے اپنے اس نفس پہ کام کریں, بی اے گیور. ایسی محفلوں میں بیٹھیں جہاں گیو کیا جا رہا ہے. چیریٹی, کمیونٹی سروس کسی دور میں کتنا عام تھا. پاکستان میں ایک میرے دور میں نا اسکاؤٹ سسٹم بڑا ایکٹیو تھا. پتہ ہے اسکاؤٹ سسٹم آپ کو؟ ہمیں ٹاسک دیے جاتے تھے کہ جاؤ یہ گھر گھر دروازہ کھٹکھٹا کے یہ چیز دو, یہ پیمفلٹ دو, یہ چاکلیٹس بانٹو, یہ کرو وہ کرو. اسکاؤٹ سسٹم ختم ہو چکا ہے اسکول سے. کمیونٹی سروس از فنشڈ. اب صرف کانسرٹس چل رہے ہیں, اسپورٹس ایونٹس چل رہے ہیں, کمیونٹی سروس از نیل. الا یہ کہ کوئی اسکول کرا رہا ہو, مے بی کہیں سوسائٹی ہو, بٹ اوور آل یہ نفس ختم ہو رہا ہے. یہ نفس اس لیے ختم ہو رہا ہے کیونکہ ہم وی آر آل اباؤٹ می مائی سیلف اینڈ آئی. تو جب تک آپ گیور نہیں بنیں گے, دوسروں کا نہیں سوچیں گے, تب تک یہ نفس گرو نہیں کرے گا. تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا. تو تزکیہ نفس کرنے کے لیے اس نفس کو ٹارگٹ کریں اور پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کہاں پر آتے ہیں. اینڈ یس دا لاسٹ نفس, اینڈ دین وی انشاءاللہ اینڈ اپ, دا لاسٹ نفس از ویری ڈینجرس. یہ ہمارا وہ پارٹ ہے وچ از لائک اے وائلڈ ہارس, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے ایز اے ٹیسٹ اینڈ اے ٹرائل رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز دی ہے, یہ بھی ہمارا سافٹ ویئر ہے, اور وہ نفس ہے نفس الامارہ. اور نفس الامارہ کا ذکر جو ہے سورہ یوسف میں ہے, ورس 53 میں.
یوسف علیہ السلام کے الفاظ ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، کہ میں اپنے نفس سے اپنے آپ کو بری کرتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اور بے شک نفس امارہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. یہ حضرت یوسف کے الفاظ ہیں کہ بے شک نفس الامارہ بالسوء برائی کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کی طرف لے جاتا ہے. تو نفس امارہ کیا ہے، ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ دیر از اے اسکالر آئی تھنک امام غزالی سیڈ لائک دس کہ نفس امارہ از لائک اے وائلڈ ہارس. اگر آپ نے اسے ٹیم کر لیا یہ آپ کا غلام بن جائے گا، لیکن اگر اس نے آپ کو ٹیم کر لیا اور یہ آپ پہ حاوی ہو گیا تو پھر یہ آپ کو ایسا دوڑائے گا، پھر یہ آپ کو ایسا گرائے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اینڈ پیپل سلپ، پیپل فیل بیکاز آف دیئر کیریکٹر، پیپل فیل بیکاز آف لیک آف کنٹرول آن دیئر سیلف، کیونکہ نفس الامارہ حاوی کر لیا انہوں نے. آج کا ورلڈ آرڈر، آج کی سویلائزیشن از آل اباؤٹ نفس الامارہ. ہر جگہ آپ کو برائی دکھائی جا رہی ہے، ایک ایک کلک پہ برائی ہے، ایک ایک یوٹیوب کے لنک پہ برائی ہے، ایک ایک مووی میں برے سینز ہیں، ایک ایک ٹی وی سیریز میں برائی ہے، ایک ایک بل بورڈ پہ نفس الامارہ ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے. ہر جگہ نفس الامارہ کی ایکٹیویشن ہے. تو وہ ہم پہ حاوی ہو چکا ہے آپ کے سامنے. کیریکٹرز کتنے برے ہو چکے ہیں، کتنے اسکینڈلز نکل رہے ہیں، یونیورسٹیز میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹیچر اسٹوڈنٹ کی آپس میں کوئی ڈسٹینس نہیں رہا ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ سمجھتے نہیں ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر کو ٹیچر نہیں سمجھتا. افیئرس چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایوری ون لٹرلی ہیز بیکم اے پرورٹ ان دس سوسائٹی. اور آج ہم اس ڈگر پہ جا رہے ہیں، ہم اس جگہ پہنچ چکے ہیں کہ اتنے ریبیلیس ڈیولز میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنے بڑے بڑے شیاطین اس وقت گھوم پھر رہے ہیں نا سوسائٹی میں. اصل شیاطین بھی، لٹرل شیاطین، وہ جو جنات والے شیاطین ہیں، اور انسانوں میں شیاطین بھی who will literally corrupt us. اور میڈیا تو یقین ہی نہیں ہم کر سکتے آج کے میڈیا میں، ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے آج کے میڈیا پہ کہ یہ ہمیں اچھی ڈوز دے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آج کا میڈیا ہمارے ساتھ سنسیئر ہے، آج کی گیمنگ انڈسٹری ہمارے ساتھ سنسیئر ہے. سو اس لیے پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف. اگر یہ نفس آپ پہ حاوی ہو گیا، دیکھیں 2 نفس تو ویسے ہی قتل ہو رہے ہیں. نفس اللوامہ اس لیے ختم ہے کیونکہ ملامت والی چیز کوئی نہیں رہی. نہ ڈراماز ملامت کر رہے ہیں، نہ ٹی وی سیریز میں کوئی ملامت ہے، نہ موویز میں کوئی ملامت رہی ہے، نہ آپ کی کمپنی میں کوئی ملامت ہے. یوتھ آپس میں بیٹھ کے یہ تو نہیں باتیں کرتے نا کہ یار آج کتنی نمازیں پڑھیں، ان کی تو باتیں ٹاپکس ہی کچھ اور ہوتے ہیں، تو ملامت کہاں سے ہوگی. اسی طرح گھروں میں بھی اب ملامت کا سسٹم ختم ہے. کسی دور میں گھر والے اکٹھے بیٹھ کے تھوڑا ضمیر کو جگانے کے لیے اچھی اچھی سٹوریز سنایا کرتے تھے، اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے. اب وہ چیز، وہ سسٹم بھی غائب ہے سیل فون کی وجہ سے. مدر فادر الگ بزی ہیں، چلڈرن الگ بزی ہیں، سسٹم ختم ہو چکا ہے. پھر نفس المطمئنہ کا دیکھ لیں، اپرچونیٹیز آپ کے سامنے ہیں، خود کریٹ کرنی ہے تو کر لیں، ادروائز اپرچونیٹی کوئی نہیں ہے اس کی، کیونکہ ایوری ون از اباؤٹ می، مائی سیلف اینڈ آئی. اب رہا یہ نفس، تو یہ نفس پیک پہ ہے، تو پھر انسان کہاں بننا ہے؟ پھر انسان نے حیوان ہی بننا ہے نا. پھر انسان نے پھر برائی کی طرف ہی جانا ہے نا، دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کرنی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے، اور دوسروں کو دوسرے بھاڑ میں جائیں، دوسروں کی مجھے کیا فکر. تو اس لیے پلیز اس وائلڈ ہارس کو کنٹرول کر لیں. اس وائلڈ ہارس کو کنٹرول کرنے کے میں آپ کو کچھ انشاءاللہ طریقے بتاتا ہوں. ابھی ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں. سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کی مثال. He said قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. When he was seduced by those women، جب وہاں کی خواتین نے، عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ذرا پھسلانے کی کوشش کی، because he was an extremely handsome man، charismatic and handsome، تو he ran away literally and he prayed to Allah. He said کہ اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے اس سے پہلے کہ میں پھسل جاؤں، جیل میرے لیے بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھ لیں ان کی دعا قبول کی کہ اس کو جیل میں لے جاؤ تاکہ بچ تو جائے نا. تو ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ برائی سے بھاگنا ہے، دور بھاگنا ہے. اگر آپ اس کے سامنے آ جائیں گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے. مثال کے طور پہ آپ کا ٹریگر کیا ہے؟ انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے، بھاگنا ہے آپ نے، چھوڑ دینا اسے، اٹھ جانا ہے وہاں سے، پوزیشن چینج کر لینی ہے. یو ہیو ٹو رن اوے. کچھ نہ کچھ کر کے اپنے آپ کو آپ نے بزی کرنا ہے. اسپورٹس کریں، جم جائیں، ایکسرسائز کریں، ان چیزوں سے ہٹیں جو چیز آپ کو پھسلاتی ہیں.
اوکے، فائٹ اٹ، کیونکہ نفس الامارہ حاوی ہو جائے گا آپ پہ. اینڈ دا مووی انڈسٹری ویری ویل نو اٹ. ایک کبھی میں آپ کو لیکچر دوں گا سبلیمنل میسیجز میں، آپ لوگوں کو وہ سائنس پتہ لگے گی، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. سبلیمنل سائیکالوجی، ہڈن میسیجز جو موویز میں ہوتے ہیں، جو ہمارے اس نفس کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں لٹرلی جا کے. نفس الامارہ، شیطان کو پتہ ہے نفس الامارہ کیا چیز ہے، وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے اس کو. موویز میں کوئی تک نہیں بنتا. ایک سین چل رہا ہے، وہ سین شروع کہاں سے ہوتا ہے جی؟ کوئی تک نہیں ہے. ایک خاتون آ رہی ہوتی ہیں چل کے، ان پہ کیمرہ رکھ کے وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس خاتون کا کوئی کریکٹر نہیں، کوئی رول نہیں، لیکن سین شروع وہاں سے ہو رہا ہے. کریکٹر بنتا ہی نہیں کسی چیز کا، اس کو ڈال دیتے ہیں بلا وجہ. ہڈن امیجز ڈال دیتے ہیں، عجیب و غریب میسیجز ڈال دیتے ہیں. سبلیمنل میسیجز ہیں، ہڈن میسیجز جو اس نفس کو جا کے انسٹیگیٹ کرتے ہیں. اور پھر جو خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر جو انسان پھسلتا ہے، وہ پھر آپ کی سوچ ہے. تو اس لیے ایک ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ برائی سے دور بھاگنا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام چوز جیل اوور برائی، کہ اللہ اس انوائرمنٹ سے مجھے نکال لے، اگر میں یہاں رہا تو میں گیا. تو ہمارا یوتھ پریزنٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں. جان بوجھ کے ہم ان کیفیز میں جاتے ہیں، جان بوجھ کے ہم ان شاپنگ مالز میں جاتے ہیں. میں نے ایسے ایسے یوتھ بھی دیکھے ہیں جو لٹرلی شاپنگ مالز میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نظر جھکا کے چڑھے، وہ اینٹیسپیٹ کرے، انہیں پتہ ہے آگے سے کوئی آ سکتا ہے. آلریڈی دے ہیو اینٹیسپیٹڈ، آگے سے کوئی آ سکتا ہے، ان کی نظر جھکی ہوتی ہے. یوتھ دیکھیں، جوان دیکھیں آپ جیسے، لیکن دوسرے والے بھی دیکھیں جو جاتے اس مقصد کے لیے، تو پھر وہ تباہی خود اپنے پہ مول لیتے ہیں. نفس الامارہ جب آپ پہ حاوی ہوگا، نقصان آپ کا ہے، کسی کا نقصان نہیں ہے. آپ خود فرسٹریٹڈ ہوں گے، فرسٹریشن میں بڑھ جائیں گے اور الٹیمیٹلی سن کی طرف جائیں گے. تو اس لیے رن اوے فرام سچ تھنگز، رن اوے فرام سچ پلیسز. اینڈ دین سب سے موٹیویشنل بات جو میں آپ کو سناتا ہوں اور پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ سیز، جب یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے، تو اللہ ریپلائڈ ہم، اللہ سیڈ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسپونڈ کیا، اللہ نے اپنے بندے کی آواز سنی. اس سے ہمیں کیا اللہ بتا رہا ہے کہ تم مجھے برائی کی پیک میں اس حالت میں پکارو گے، میں سنوں گا، میں تمہاری اس چیز کو اگنور نہیں کروں گا. جیسے برائی حاوی ہو، بندہ گناہ کی طرف جا رہا ہو، ایک بار اللہ کو پکار لیں، ایک بار اللہ کو بتا دیں کہ اللہ میں بے بس ہو رہا ہوں، مطلب یہ چیز مجھ پہ حاوی ہو رہی ہے، اللہ بچا لے مجھے، ورنہ میں تباہی کی طرف چلا جاؤں گا، میں ڈارکنیس کی طرف چلا جاؤں گا. ایک بار پکار لیں اللہ کو، تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کا سنا ہے تو تمہیں بھی سنوں گا. ہمارے بندے نے ہمیں پکارا اور ہم نے سنا، ہم نے رسپونڈ کیا اس کو، اور ہم نے اسے ان کی سازش سے دور کیا. وہ جو سازشیں کر رہے تھے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک تیرا رب بہت سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے واٹ یو آر اسٹرگلنگ ود. لیکن جو سنسیئر ہے وہی پکارے گا، جو سنسیئر نہیں ہے وہ پھر بہانے کرے گا، ایکسکیوزز کرے گا. گناہ سب سے ہوتا ہے، لیکن گناہ گار اللہ کو وہ والا پسند ہے جو سنسیئر گناہ گار ہے. سنسیئر گناہ گار آپ سمجھیں گے بڑی عجیب میں بات کر رہا ہوں. سنسیئر گناہ گار وہ ہوتا ہے جو مانتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، جو ایکنالج کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کہ میں اس گناہ سے نکل جاؤں، جو چاہتا ہے کہ میں مخلص ہو جاؤں اللہ رب العالمین کے سامنے، اور بس مجھے اللہ تعالیٰ اس لائف سٹائل سے چھوٹ دے دے، اس قید سے آزاد کر دے جو نفس کی قید ہے، جو نفس میرے اوپر حاوی ہوا ہے، بس اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ریلیو کر دے. تو آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ بس اللہ کو ایک بار سنسیئرلی پکار لیں، سب کچھ بتا دیں اللہ کو، اپنے پرابلمز اللہ کے سامنے رکھ دیں، انشاءاللہ یو ول ڈو گڈ. تو آج ہم یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں. تزکیہ نفس آج کا ہمارا ٹاپک تھا، اور ہم نے 3 نفس کی بات کی. ریپیٹ کر دیتا ہوں: نفس اللوامہ، نفس المطمئنہ اینڈ نفس الامارہ. نفس اللوامہ اور نفس المطمئنہ کو گرو کرنا ہے. کیسے گرو کرنا ہے؟ ذکر کر کے، ایسے لیکچرز میں آ کے جہاں ملامت ہوتی ہے، ایسا لٹریچر پڑھ کے جو ملامت کرنے والا ہے. میں بچپن میں آپ کو پتا ہے جمشید سیریز بہت پڑھتا تھا، پڑھی آپ میں سے کسی نے؟ انسپیکٹر جمشید سیریز ایک ناول ہوتا تھا، جیسے یہ مظہر کلیم کا ایک ناول سیریز ہوتی تھی نا، عمران سیریز آئی تھنک، سسپینس ناولز. تو میں جمشید سیریز بہت پڑھتا تھا.
تو لٹرلی اس چیز نے میری بہت کریکٹر بلڈنگ کی ہے. آلدو وہ ہوتا تھا سسپینس ناول, بڑا مزے کا, بہت ہی مزے کا, سرچ اٹ آؤٹ. کبھی آپ یوٹیوب پہ, اس پہ بائی دا وے مووی بھی بن رہی ہے جمشید سیریز میں. اینی وے, تو اس میں بڑی ملامت ہوتی تھی, اس میں اس ضمیر کی بڑی باتیں ہوتی تھی. اسلامک مائنڈڈ تھے نا اشتیاق احمد صاحب, تو بہت اچھا لکھتے تھے. اینی وے, پوائنٹ یہ ہے کہ سٹوریز پڑھیں لیکن ضمیر کو جگانے والی سٹوریز پڑھیں. ایسے ناول نگاروں کو سرچ کریں جو ضمیر کو جگاتے ہیں. اوکے, اینڈ دین اگین نفس المطمئنہ کو گرو کرنا ہے تو بی اے گیور. خوشیاں بانٹنے والے بنیں, آسانیاں بانٹنے والے بنیں, لوگوں سے حسد نہ کریں, لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہوا کریں اور لوگوں کی مدد کیا کریں, اور تھوڑا سا اپنی روٹین سیکریفائس کر کے ذرا کسی کو جا کر کچھ دیا کریں, کمیونٹی سروس کیا کریں. یہ میں نے آپ کو بہت سے آئیڈیاز دیے, بہت پریکٹیکل ہیں. صرف آپ کو 1000-2000 روپیہ چاہیے, وہ لے کے بریانی کے 10 باکسز پیک کرائے. کسی کو نہیں سمجھ نہیں آ رہی کس کو دینا ہے, تو چلیں یہ جو ٹریفک پولیس والے کھڑے ہیں انہیں کو دے دیں, سگنل پہ رک رک کے, کہ انکل میں آپ کے لیے لایا. اس کے چہرے پہ اسمائل دیکھیے گا, اس اسمائل آپ کو انرجی دے گی, وہ آپ کو دعا بھی دے گا. کوئی فقیر ہے اس کو دے دیں. تو یہ چیزیں کر کے دیکھیں, نفس المطمئنہ انشاءاللہ گرو کرے گا. چیریٹی کریں. اوکے, اینڈ لاسٹلی نفس الامارہ, یہ آپ کو ہلاک کر دے گا, اس کو کنٹرول کریں. اس وائلڈ ہارس کو ٹیم کریں, اس پر قابو کریں, اس کو اپنے اوپر قابو نہ پانے دیں. ان چیزوں سے بچیں جو نفس الامارہ کو گرو کرتا ہے, ان چیزوں سے دوڑ لگا دیں, بھاگیں ان چیزوں سے جو نفس الامارہ کو گرو کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ میں رہیں. اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ نہ توڑیں, چاہے جتنا مرضی بڑا گناہ ہو گیا ہے, جو بھی ہو گیا ہے, گناہ کی حالت میں جیسے بھی ہیں اللہ سے کانٹیکٹ رکھیں اور اللہ سے کہیں مجھے بچا لے. یو ول سی کہ میریکولسلی اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا, اللہ آپ کے لیے ایک پاتھ بنا دے گا ایسا جس سے آپ انشاءاللہ سیو ہو جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو کوئی بھی ہماری راہ میں جستجو کرتا ہے ہم اس کے لیے راستہ کھولتے ہیں. سورہ عنکبوت کی آیا ہے کہ جو بھی جہاد کرے گا ہمارے راستے میں تو پھر وی ول ویلکم دیٹ پرسن. ہم اس کے لیے راستے بھی کھولیں گے, ہم انہیں ویلکم بھی کریں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم افیکٹس آف سنس پہ بھی بات کریں گے, اور ایک اور پوائنٹ میں لے کر آؤں گا جو کہ نیکسٹ ویک کی میں آپ کو بتاؤں گا. جزاک اللہ خیر فار کمنگ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.